Ladies and gentlemen, Khawateen o Hazrat, with immense honor and pride, I would like to welcome the legendary hero of Pakistan to On the Mic, 90.18. This number represents athletic history, development, progress, and hope. सबसे ज़रूरी होप कि पाकिस्तान भी बाकी मुल्कों के साथ वर्ल्ड लेवल पे कम्पीट कर सकता है. अरशद भाई, मैं आपको बता नहीं सकता कि ये कितना اہم اور ضروری اور خوشی کا موقع ہے ہمارے لیے کہ آپ اسٹوڈیو میں آئے ہمارے لیے. اس کے لیے تو سب سے پہلے میں کہنا چاہوں گا آپ کا بہت 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 شکریہ, اور آف کورس جو آپ نے پرفارمنس دی اس کے لیے بھی مطلب بہت 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 آپ کا شکریہ ارشد بھائی. تھینک یو سو مچ فار کمنگ آؤٹ. ویلکم. کوئی بات نہیں, یہ آپ کا پیار ہے, آپ کی محبت ہے, مجھے ادھر تک کھینچ کے لے کے آئی ہے, تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. اگر دیکھا جائے تو یہ پاکستان کی الحمدللہ میں قوم کا شکریہ ادا کروں گا جن کی دعاؤں سے اللہ پاک نے مجھے عزت دی ہے, تو میں آج اس مقام پہ ہوں. بالکل. اور اسماعیل آف کورس آلسو جوائننگ اس ان دا پوڈ کاسٹ ٹوڈے. اسماعیل, کیسا فیل کر رہے ہو یار؟ بس وہ ایک نہیں ہوتا کہ یقین نہیں آ رہا کہ ارشد بھائی جو ہے ہمارے اسٹوڈیو میں آئے ہیں. جب ہم نے شروع کیا تھا تو ہم نے اس بات کا سوچا بھی نہیں تھا. ارشد بھائی, میں یہ آپ نے جو بات کی ہے کہ پاکستان قوم کی طرف سے آپ کو بہت پیار اور محبت ملی ہے, اس کے بارے میں آپ کیسا محسوس کرتے ہیں اب جو آپ کو پوری قوم کی طرف سے جو ہے ایک پیار مل رہا ہے؟ جی بالکل, اگر دیکھا جائے تو پاکستان قوم کا الحمدللہ بہت پیار ملا ہے, بہت محبت ملی ہے. اگر دیکھا جائے تو ان کا جو پیار ہے وہی مجھے الحمدللہ آگے لے کے گیا ہے. جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ میں نے ٹوکیو اولمپکس میں بڑا اچھا پرفارم کیا, اور پاکستان کی ہسٹری میں یہ میں پہلا ایتھلیٹ ہوں جو میں ڈائریکٹ کوالیفائی کر کے گیا ہوں. تو اس وقت سے لے کر ابھی تک الحمدللہ مجھے بڑا پیار ملا ہے پاکستانی قوم سے, بڑی محبت ملی ہے. تو اگر دیکھا جائے تو یہی میری اچیومنٹ ہے جو مجھے پاکستانی قوم سے الحمدللہ محبت اور پیار مل رہا ہے. ارشد بھائی, کامن ویلتھ گیمز کے بعد زندگی کیسے بدلی ہے اور مطلب کس طرح بدلی ہے؟ اور جس طرح مینشن کر رہے تھے کہ ٹوکیو اولمپکس بھی ہوئے, اس میں بھی ہوا, لیکن ابھی جو سب سے ریسنٹ آپ کی اچیومنٹ کامن ویلتھ گیمز گولڈ میڈل, آپ نے ہسٹری بنائی ہے پاکستان کے لیے ساؤتھ ایشیا میں, اس کے بعد سے آپ کی زندگی کس طرح بدلی ہے؟ جی بالکل, جیسا کہ ٹوکیو اولمپکس کے بعد مجھے انجری بھی تھی, اور میرا ٹارگٹ جو تھا وہ ورلڈ ایتھلیٹک چیمپئن شپ تھا, ابھی وہ امریکہ میں ہوئی ہے. اس کے بعد کامن ویلتھ گیمز کا تھا اور ورلڈ اسلامی گیمز کا تھا. انجری کی وجہ سے کافی کمپٹیشن آئے جس کی وجہ سے میں کمپٹیشن میں پارٹیسپیٹ نہیں کر سکا, اور جو میرا الحمدللہ ٹارگٹ تھا اور پاکستانی قوم کو ہوپ بھی تھی کہ انشاءاللہ آنے والے وقت میں جو کمپٹیشن آ رہے ہیں ٹوکیو اولمپکس کے بعد, تو امید ہے کہ میں انشاءاللہ اچھا پرفارم کروں گا, کیونکہ میں نے ٹوکیو اولمپکس میں بڑا اچھا پرفارم کیا. اس وقت بھی بڑی ہوپ تھی کہ میں انشاءاللہ میڈل جیتوں گا, لیکن وہ کہتے ہیں کہ جو نصیب میں لکھا ہو وہی ملتا ہے. تو اس کے بعد پھر میں نے سوچا کہ میں نے اپنی پاکستانی قوم کو میں یوز کیا, تو انشاءاللہ نیکسٹ جو کمپٹیشن ہے اس کے لیے اچھی تیاری کروں اور پاکستان کے لیے میڈل جیتوں. میرے خیال سے تو آپ نے پاکستانی قوم کو بالکل مایوس نہیں کیا تھا, کیونکہ ٹوکیو اولمپکس کے بعد بھی ایک ہی نام تھا ہر ایک کی زبان پہ, ارشد ندیم. کیونکہ آپ کی جو پرفارمنس تھی, آپ کی جو محنت تھی, وہ نظر آ رہی تھی, واضح تھی. لیکن پھر بھی آپ نے فیل کیا کہ آپ نے تھوڑا قوم کو مایوس کیا. اس کے پیچھے کیا تھنکنگ تھی آپ کی؟ کسی نے کچھ کہا تھا آپ کو؟ میرے خیال سے تو سارے خوش تھے آپ سے. نہیں الحمدللہ سارے خوش تھے, اور جیسا کہ ٹوکیو اولمپکس میں بھی میں نے میڈل نہیں جیتا, لیکن جب میں واپس پہنچا تو پاکستانی قوم کو جو میں دیکھ رہا تھا, سن رہا تھا, وہ یہی کہہ رہے تھے کہ آپ نے میڈل تو نہیں جیتا لیکن پاکستانی قوم کے دل جیت لیے. بالکل. تو الحمدللہ بڑا پیار ملا. تو یہی ایک اسپورٹس مین کے لیے ایک ہوتا ہے کہ اسپورٹس مین کو ایک عزت ملے, ان کو پیار ملے, شہرت ملے, تو یہی چیزیں جو ہے وہ اسپورٹس کو آگے لے کے جاتی ہیں. ارشد بھائی, یہ آپ نے بڑی ایک ضروری بات کی ہے کہ جو آپ کو پیار اس چیز میں ملا, اسی کو ذرا آگے بڑھاتے ہوئے ہمارے ملک میں ظاہر ہے سب سے زیادہ پیار کرکٹر کو ملتا ہے, کیونکہ کرکٹ جو ہے وہ مانی جانی شہرت والی گیم ہے یہاں پہ. اس طرح کے سپورٹ میں جیولن تھرو جو ہے آپ کو اتنا زیادہ پیار ملا, اس کے بارے میں آپ تھوڑا مطلب میں کہنا چاہوں گا کہ تھوڑے وہ تھے, سرپرائز ہوئے تھے آپ کے, مجھے اس کے اندر اتنی زیادہ وہ ملی ہے جو کہ نارملی ایتھلیٹکس میں نہیں وہ ہوا. تو اس بارے میں ذرا بیان کریں. جی بالکل, جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ہمارے پاکستان میں جو ہے کرکٹ کو بڑا پروموٹ کیا جاتا ہے, ان کو بڑا پیار, محبت, شہرت ملتی ہے, اور اسی طرح ابھی الحمدللہ میرے خیال میں کرکٹ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ مجھے پیار کرنے لگ گئے ہیں. اور یہی چیز ہے کہ میں اپنا اگر خوشی کا اظہار کروں تو میرے پاس لفظ نہیں ہے, جتنی الحمدللہ پاکستانی قوم مجھے عزت دے رہی ہے, پیار دے رہی ہے, محبت دے رہی ہے.
تو امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اسی طرح پیار اور محبت ملتا رہا جیسے کہ کرکٹ والوں کو ملتا ہے. تو آنے والے وقت میں انشاءاللہ ایک نہ ایک دن اور پاکستان میں یہ ہوگا کہ انشاءاللہ کرکٹ کے بعد جو ہے وہ انشاءاللہ ایتھلیٹکس میں جو جیولن تھرو ہے وہ پوری دنیا میں گونج رہا ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ. اور ارشد بھائی یہ ایک سوال ہے جو میں آپ سے تب سے پوچھنا چاہتا ہوں جب سے میں نے آپ کی پہلی پرفارمنس دیکھی اور جب میں نے آپ کو کامن ویلتھ گیمس پہ دیکھا. جب آپ نیزہ پھینکنے لگتے ہیں تو ایک تو میرے خیال سے آپ کچھ اپنے آپ کو بول رہے ہوتے ہیں, شاید آپ کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں, وہ کیا ہے؟ اور اس کے علاوہ جب آپ نیزہ بالکل پھینکنے سے پہلے آپ کے ذہن میں کیا چل رہا ہوتا ہے اس وقت, کہ آپ کیا سوچ رہے ہوتے ہیں, کس چیز پہ آپ فوکس کر رہے ہوتے ہیں, کیا آپ کے ذہن میں چل رہا ہوتا ہے؟ جی بالکل. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے ٹوکیو اولمپکس کے بعد 1 سال بعد پارٹیسپیٹ کیا تو میرے ذہن میں چل رہا تھا کہ اس بار انشاءاللہ جو ہے نا وہ گولڈ لے کے جانا ہے, کیونکہ پاکستانی قوم کی پوری دعائیں ہیں. اور میرے خیال میں ادھر جو ٹائم تھا وہ 11:40 تھا اور پاکستان میں میرے خیال میں کوئی ٹائم 1-2 کے قریب ہوگا. تو یہ بھی ذہن میں چل رہا تھا کہ پوری پاکستانی قوم میرے لیے دعا کر رہی ہے. تو گولڈ تو ہے وہ شور ہے کہ انشاءاللہ میں نے لے کے ہی جانا ہے. تو جیسے آپ نے بولا کہ میں پڑھ رہا تھا, وہ میں ذکر کر رہا تھا درود پاک کا ساتھ ساتھ. تو آپ کو پتہ ہے محرم کا مہینہ بھی تھا اور ساتھ 14 اگست کا بھی مہینہ تھا اور پوری پاکستانی قوم کی دعائیں تھیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ عزت دی ہے. اور ارشد بھائی اگر ہم اسی کامن ویلتھ گیمس کی اس کی بات کریں جس میں آپ کو گولڈ میڈل ملا, تو آخری تھرو جو تھی جس نے 90 میٹر مارک جو ہے سب کا ریکارڈ توڑا, وہ بڑی ضروری ایک تھرو تھی ظاہر ہے, کیونکہ اس پہ گولڈ میڈل جو ہے آپ کا جو ہے وہ بیسکلی اس سے بننا تھا یا نہیں بننا تھا, اس کے اوپر بیس تھا. تو اس تھرو سے پہلے آپ کے دماغ میں اس تھرو سے پہلے کچھ فرق چل رہا تھا کہ یار اس تھرو میں, کیونکہ آپ نے اتنا بڑا ایک مارکا مارا ہے ادھر, کہ کوئی میں سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ اس میں آپ کے کوئی الگ چیز دماغ میں چل رہی تھی کہ اب بس میں نے کر کے چھوڑنا ہے؟ جی بالکل. جیسا کہ میں نے 4 تھرو تک الحمدللہ, ویسے تو میں 6 تھرو تک الحمدللہ گول جا رہا تھا, لیکن 5 تھرو جب پیٹر بھائی نے کی ہے تو اس کے بعد مجھے اور بھی جذبہ, وہ جذبہ یہ تھا کہ میں نے انشاءاللہ گولڈ جیتنا ہے. کیونکہ جب 85 سے اوپر جب تھرو ہوتی ہے نا تو پلیئر کو پتہ چلتا ہے کہ اب میں انشاءاللہ میڈلوں میں ہوں. تو جب تقریباً 88 پلس ہوتی ہے تھرو تو پھر پلیئر کہتا ہے کہ میں انشاءاللہ وہ نا وہ گولڈ کی فائٹ کر جاؤں گا اور گولڈ انشاءاللہ میرا پکا ہے. تو اسی طرح پیٹر بھائی نے 88.64 جب تھرو کی تو انہوں نے مان لیا تھا کہ میں گولڈ ہو گیا ہوں. اور الحمدللہ میرے پیچھے پورے پاکستانی قوم کی دعائیں تھیں. تو مجھے یقین تھا کہ انشاءاللہ اس بار اللہ تعالیٰ نے ضرور انشاءاللہ عزت دینی ہے. تو جب اس نے تھرو کی تو میرے میں بھی اور جذبہ آیا کہ میں انشاءاللہ کر سکتا ہوں, اور کیونکہ میرے میں الحمدللہ اتنی کیپیسٹی ہے کہ میں انشاءاللہ آنے والے وقت میں ورلڈ ریکارڈ بھی کر سکتا ہوں. تو مجھے یقین تھا اپنے آپ پہ اور پاکستانی قوم کی پوری دعائیں تھیں. تو میں نے وہی کیا جو الحمدللہ ہمارا ٹارگٹ تھا, جو ہم نے سوچا تھا, تو اللہ تعالیٰ نے اچیو کروایا. ارشد بھائی آپ کا ایک ٹائم پہ کرکٹ کے ساتھ خاص لگاؤ تھا, اور اگر آپ کو دیکھیں ایز این ایتھلیٹ تو آپ کے پاس وہ ساری چیزیں ہیں جو ایک اچھا ایتھلیٹ بناتی ہیں, ایکسپلوسو, اسٹرینتھ, اسپیڈ, اب جب آپ رن اپ لیتے ہیں تو قسم سے میرے ذہن میں تو چل رہا ہوتا ہے کہ ابھی ارشد بھائی اگر ایک فاسٹ پیس بال کرائے تو دنیا کا بیسٹ سامنے کھڑا ہو, مطلب بیٹسمین تو وہ نہ کھیل سکے. اس کے بارے میں ذرا بتائیں, کبھی آپ نے سوچا تھا کہ میں ایک کرکٹر بھی بن سکتا ہوں, اور یہ آپ کے کبھی ذہن میں خیال آیا تھا؟ جی بالکل. اگر دیکھا جائے تو بیسیکلی میں کرکٹر تھا اور الحمدللہ میں نے آل پنجاب کرکٹ کھیلی ہے, اور میری الحمدللہ بڑی اچھی بالنگ تھی, اور مجھے امید تھا کہ میں اور تھوڑی سی محنت کرتا تو شاید آج کرکٹ ٹیم میں ہوتا, قومی جو ہمارے ہیروز ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں کہ انسان کا جہاں پہ دانہ پانی لکھا ہو اللہ تعالیٰ ادھر ہی لے کے جاتا ہے. تو اسی طرح اپنا بڑے بھائی تھے وہ ایتھلیٹک کی گیم کرتے تھے, جیسا کہ میری الحمدللہ میری جو ٹیم تھی کرکٹ کی اس میں بھی میری پرفارمنس ہوتی تھی تو الحمدللہ میں میچ آسانی سے جیت جاتے تھے. جب میری پرفارمنس نہیں ہوتی تھی تو ہم میچ ہار بھی جاتے تھے. بڑے بھائی تھے شاہد ندیم اور شاہد عظیم بھائی, دونوں میرے سے بڑے ہیں, یہ ایتھلیٹک کی گیم کرتے تھے. تو انہوں نے کہا یار آپ کرکٹ میں اتنی محنت ہے تو آپ ایسا کریں, کوئی ایسا ایونٹ چنیں یا ایسی گیم چنیں جس میں آپ کی اکیلے کی محنت ہو تو آپ آگے جا سکتے ہیں. تو ادھر سے پھر میں نے اپنا ایتھلیٹکس میں آیا. تو میرے جو استاد ہیں, جو میرے بیسک استاد ہیں, میں ان کا بے حد مشکور ہوں. رشید احمد ساقی صاحب ان کا تعلق ہے میاں چنوں سے, الحمدللہ انہوں نے بڑا ورک کیا. میں پھر آل پنجاب جیتا,
اس کے بعد میں نے 2015 میں وابڈا جوائن کی. تو آگے سے پھر میرے جو استاد ہیں وہ فیاض حسین بخاری صاحب ہیں, انہوں نے الحمدللہ بڑی محنت کی. تو میرا سفر رہا ٹوکیو اولمپکس تک کا, اور 2015 کے ساتھ ساتھ ایتھلیٹک فیڈریشن کا الحمدللہ بڑا ورک رہا ہے. انہوں نے بڑا ورک کیا ہے, جیسا کہ ایتھلیٹکس میں ایتھلیٹک فیڈریشن ہے, جنرل کمسائی صاحب ہیں, جنرل سیکرٹری ظفر صاحب ہیں. اور اگر دیکھا جائے تو میں وابڈا کا شکریہ ادا کروں گا جنہوں نے مجھے جاب نہیں دی, بلکہ ہمارے جتنے بھی پاکستان کے ہیروز ہیں ان سب کو جابز دی ہیں, اچھے گریڈ دیے ہیں. میں ان کا بے حد مشکور ہوں. اگر دیکھا جائے تو پلیئر کی پہلی یہی خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں جاب ملے, اس کے بعد ہم جو ہے وہ نیشنل لیول پہ گیم سٹارٹ کریں. تو ابھی جنہوں نے سب سے زیادہ ورک کیا ہے, اگر دیکھا جائے تو میں ان کی جتنی تعریف کروں اتنی کم ہے, وہ سلمان بٹ صاحب ہیں. انہوں نے الحمدللہ رات دن محنت کی ہے, کیونکہ مجھے انجری بھی تھی. انہوں نے انجری پہ بھی ورک کروایا. ڈاکٹر اسد بادشاہ صاحب ہیں پاکستان سے, اور یو کے سے ڈاکٹر علی باجوہ صاحب ہیں, انہوں نے الحمدللہ بڑا ورک کیا ہے, انجری پہ کیا ہے. پھر سلمان بٹ صاحب ہیں, انہوں نے رات دن محنت کی ہے. انہوں نے اپنے گھر کے جو کام ہیں وہ چھوڑ کے مجھے پورا ٹائم دیا. میرے خیال میں اتنا انہوں نے اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دیا جتنا الحمدللہ سلمان بٹ صاحب نے مجھے ٹائم دیا. انہوں نے ٹریننگ کی, پھر انجری پہ ورک کیا. تو میں ان سب کا بہت حد بے مشکور ہوں کہ جنہوں نے مجھے اتنی عزت دی, اتنا مجھے ٹائم دیا. اور اس میں اگر دیکھا جائے تو پاکستان سپورٹس بورڈ کا بھی میں شکریہ ادا کروں گا, منسٹر صاحب کا, جنہوں نے ہمیں گراؤنڈ دیے اور فیسلٹیز دی, ہمیں کیمپ دیے. بالکل. ارشد بھائی, انجری کے بارے میں ہم تھوڑی سی بات کر سکتے ہیں, کیونکہ ہمیں رپورٹ ملی تھی کہ کامن ویلتھ گیمز کے بعد آپ کو کوئی انجری ہے, لیکن اس کے فوراً بعد آپ نے اسلامک گیمز میں بھی کمپیٹ کیا اور وہاں پہ بھی گولڈ حاصل کیا. جی بالکل, ٹوکیو اولمپکس میں بھی مجھے انجری تھی, لیکن اتنی زیادہ نہیں تھی. اس کے بعد کمپٹیشن کے بعد پھر تھوڑی سی زیادہ ہوگی. پھر ٹریننگ کے دوران بھی آپ کو پتہ ہے کہ پھر آگے جو اتنی بڑی اچیومنٹ اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہے اس پہ بڑا ورک کیا. اگر دیکھا جائے تو ٹوکیو اولمپکس سے پہلے جو اپنا میں اگر شکریہ ادا کروں وہ نیزا برانڈ ہے زاہد حسین صاحب کا, جنہوں نے الحمدللہ ہمیں اسپانسر کیا اور انجری پہ کام کیا. پھر مجھے جو ورلڈ لیول کی فیسلٹیز تھی جتنا وہ کر سکتے تھے وہ کر رہے ہیں, میں ان کا بے حد مشکور ہوں. انہوں نے ٹوکیو اولمپکس سے پہلے ہی مجھے ترکی میں بھیجا ٹریننگ کے لیے. تو ادھر میں نے کوئی 1-2 ہفتے ٹریننگ کی, واپس آیا, مجھے کووڈ ہو گیا تھا. تو ٹوکیو اولمپکس میں پھر انجری کے ٹوکیو اولمپکس کے بعد پھر جو انجری پہ ورک ہوا, ٹریننگ پہ ورک ہوا, تو آج آپ سب کے سامنے ہوں کہ الحمدللہ میں نے کامن ویلتھ گیمز میں اور ورلڈ اسلامک گیم میں الحمدللہ میں نے گولڈ میڈل نہیں جیتے, بلکہ ان دونوں گیمز کا میں نے نیو ریکارڈ بھی بریک کیا ہے. تو نیزا کی اگر ہم ایک سنگ بات کریں کہ پاکستان میں عموماً ایتھلیٹس کو کمپنیز کی طرف سے سپورٹ یا اسپانسرشپ اس طرح نہیں ملتی, خاص کر کرکٹ کے باہر جو ایتھلیٹس ہیں ہمارے. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے نیزا نے آپ کو اسپانسر بھی کیا اور بھرپور سپورٹ بھی کیا, تو اس سے آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ اور دوسرا کہ اس سے باقی ایتھلیٹس کو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہوپ ہے اس کے اندر, ایک چیز ہے کہ بڑی اچھی چیز ہے کہ کمپنی جو ہے اس کے اندر آئی ہے اور کرکٹ کے علاوہ بھی ایتھلیٹس کو سپورٹ کریے پاکستان؟ جی بالکل, اگر دیکھا جائے تو مجھے سب سے زیادہ خوشی اس بات کی ہوئی ہے کہ نیزا برانڈ نے مجھے الحمدللہ اسپانسر کیا, زاہد حسین صاحب نے. جیسا کہ پرائیویٹ اگر دیکھا جائے تو جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں وہ زیادہ تر کرکٹ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. تو مجھے خوشی اس بات کی ہوئی ہے کہ نیزا جو برانڈ ہے زاہد حسین صاحب الحمدللہ انہوں نے ہمیں چنا, اور ہم پہ انہوں نے جتنے بھی ہمیں فیسلٹیز کی ضرورت تھی انہوں نے الحمدللہ دی. تو میں ان کا بے حد مشکور ہوں کہ انہوں نے بڑا ورک کیا ہم پہ. تو اسی طرح میرے خیال میں اگر دوسری گیموں کو بھی پروموٹ کریں ہمارے جو پرائیویٹ ادارے ہیں, جیسا کہ ہر انسان ہی ہے جو وہ کہتا ہے کہ کرکٹ کو پروموٹ کریں, کرکٹ کو پروموٹ کریں. ٹھیک ہے, وہ کرکٹ کے بھی ہمارے سارے الحمدللہ ہیروز ہیں, لیکن میں کہتا ہوں کہ کرکٹ کے علاوہ بھی بہت ساری گیمز ہیں پاکستان میں. اگر ہمارے جیسے کہ زاہد حسین صاحب ہیں, نیزا برانڈ جو ہے انہوں نے مجھے اسپانسر کیا, اسی طرح اور بھی کافی پرائیویٹ ادارے ہیں وہ بھی دوسری گیمز کو بھی پروموٹ کریں تاکہ ہماری آئندہ والی جتنے بھی ہمارے کمپٹیشن ہیں اس میں ہم پارٹیسپیٹ کر سکیں اور اسی طرح پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کر سکیں. بالکل. اور نیزا کے اگر ہم یہ بھی بات کریں کہ میں پرسنل ایکسپیرینس سے کہہ سکتا ہوں, نیزا نے مکس مارشل آرٹس میں ایسا کھیل جو بھی پاکستانی گورنمنٹ کے طرف سے ریکگنائز بھی نہیں ہوا, مطلب انہوں نے کہا بھی نہیں ہے کہ ایک آفیشیل سپورٹ ہے, انہوں نے اس کے سب سے بڑے ایونٹ کو
بھی اسپانسر کیا تھا موسیٰ حسین, بہت انٹرسٹ لیتے ہیں مکس مارشل آرٹس میں. تو میرے خیال سے جتنا ہم نیزا کے بارے میں تعریفیں کریں کم ہے, کیونکہ جو وہ کر رہے ہیں ابھی اسپورٹس کے لیے اور اس طرح کے مطلب اسپورٹس کے لیے جو کرکٹ کے سے تھوڑا ہٹ کے ہیں, آئی تھنک جتنی ہم تعریف جی کریں بالکل, جتنی تعریف کریں نیزا برانڈ کی, زاہد حسین صاحب کی اور موسیٰ بھائی ان کے بیٹے ہیں, ان کی جتنی تعریف کریں میرے خیال میں کم ہے. کیونکہ انہوں نے جب میں ٹوکیو اولمپکس کے بعد آیا ہوں تو میرے خیال میں گورنمنٹ نے فیسلٹیز تو کیا ہے, لیکن جیسے نیزا برانڈ نے مجھے اسپانسر کیا ہے تو یہ ایک الگ ہی بات ہے کہ انہوں نے اتنا بڑا ورک کیا میرے پہ, مجھے اسپانسر کیا ہے. تو اسی طرح میرے خیال میں آگے بھی انشاءاللہ چلتے رہے تو امید ہے کہ میں نا انشاءاللہ آنے والے وقت میں انشاءاللہ ورلڈ ریکارڈ کروں گا انشاءاللہ. ارشد بھائی, میں آپ سے جو اگلا سوال کرنا چاہتا ہوں وہ ایسا ہے کہ آپ نے ابھی آف کورس اپنا ایک نام بنایا ہے, پورے پاکستان میں آپ کو ہر کوئی جانتا ہے. میں جس طرح آپ کو بتایا, میری فیملی اتنی ایکسائٹیڈ ہے آپ سے ملنے کے لیے کہ آپ یہاں آ رہے ہیں, مجھے اتنی شاباشیاں دے رہے ہیں کہ ارشد بھائی آ رہے ہیں, ارشد بھائی آ رہے ہیں. تھینک یو سو مچ, یہ آپ سب کا پیار ہے, آپ سب کی دعاؤں سے اللہ پاک نے عزت دی ہے. لیکن ارشد بھائی مجھے آپ یہ بتائیں کہ جب آپ نے سب سے پہلے سوچا تھا کہ میں اب ایتھلیٹ بنوں گا, کہ میں اپنی پوری زندگی کی ساری محنت سب کچھ ایتھلیٹکس کی طرف اور ایک ایتھلیٹ بننے کی طرف کروں گا, وہ فیصلہ آپ نے کب اور کیسے کیا؟ جی بالکل, جیسا کہ پہلے میں نے کرکٹ کھیلی آل پنجاب, تو اس کے بعد میں ایتھلیٹکس میں آیا تو میں نے ایک گول سیٹ کیا تھا کہ پہلے تو میں نے جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ میں نے جوائن کرنا ہے, اس کے بعد انشاءاللہ میں نے جو ہے پورا فوکس کرنا ہے. تو میں نے 2015 میں وابڈا جوائن کی. تو اس کے بعد میں نے گول سیٹ کیا کہ میں نے انشاءاللہ پہلے جو ہے نا وہ پاکستان کا ریکارڈ بریک کرنا ہے. تو میں نے الحمدللہ یہ 6 ماہ کے اندر اندر میں نے جو ہے وہ پاکستان کا ریکارڈ بریک کر دیا تھا. تو اسی طرح گول میرا الحمدللہ بڑھتا گیا. جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ میں نے ایشین گیمز میں بھی الحمدللہ میں نے میڈل جیتا. اس کے بعد میرا پھر ٹارگٹ ہوا کہ میں نے اولمپکس میں جانا ہے تو میں نے کوالیفائی کر کے جانا ہے, ورنہ میں نے نہیں جانا. تو الحمدللہ وہ میں نے گول سیٹ کیا تھا. اس کے بعد پھر جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ آگے انشاءاللہ کامن ویلتھ گیم میں میں نے گولڈ جیتا, پھر ریکارڈ کیا, ورلڈ اسلامی گیم میں بھی کیا. تو انشاءاللہ آگے جو گول ہے میرا وہ یہ گول ہے کہ انشاءاللہ میں جو ہے نا وہ ورلڈ ریکارڈ کروں. جیسا کہ ہمارے پاکستان میں جو ہے وہ کرکٹ کو بڑا پروموٹ کیا جاتا ہے, تو میں کہتا ہوں کہ جیسے کرکٹ ہمارے پاکستان میں ہر بچے کے منہ پہ یہی ہے کہ کرکٹ ہے کرکٹ ہے, تو میں چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ اسی طرح پاکستان میں بھی یہ پتہ چلا ہے کہ ایتھلیٹکس میں انشاءاللہ جو ہے وہ جیولن تھروور بھی, جو جیولن ہے وہ بھی الحمدللہ ہر بچے کے منہ پہ یہی ہو کہ انشاءاللہ ہم نے جیولن کرنا ہے. جیسے ہر بچہ کہتے ہیں ہم نے کرکٹ کرنی ہے, اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں امید ہے کہ انشاءاللہ ہر بچہ یہ کہے کہ ہم نے جیولن بھی ساتھ کرنا ہے. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہم لوگ جس طرح ابھی گلیوں میں دیکھتے ہیں بچے کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں, ہم لوگ کچھ دیر میں ہی نیزوں سے بچ رہے ہوں گے کیونکہ بچے پھینک رہے ہوں گے. جی انشاءاللہ انشاءاللہ ارشد بھائی. انشاءاللہ. اچھا ارشد بھائی, ابھی تو دانیال نے آپ سے پوچھا کہ آپ کا ایتھلیٹکس کا سفر جب شروع ہوا تھا تو وہ کیسے ہوا. میں اس سفر کے ایک جو ہے نا ایک پوائنٹ پہ جانا چاہتا ہوں جو ساؤتھ ایشین گیمز 2016 ہیں, جو آپ کا پہلا انٹرنیشنل ٹورنامنٹ تھا میرے خیال سے. تو اس میں حصہ لینا آپ کے لیے کتنا ضروری تھا, اور اس تجربے سے آپ نے کیا سیکھا جب آپ انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کو آپ نے جو ہے ریپرزینٹ کیا؟ جی بالکل, جیسا کہ میں نے 2015 میں وابڈا جوائن کی تو مجھے یہ تھا کہ میں نے انشاءاللہ پہلے تو انٹرنیشنل کمپٹیشن میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے. تو 2016 میں ساؤتھ ایشین گیمز ہوئی تھی انڈیا گوہاٹی میں, تو ادھر کا میرا ٹارگٹ تھا کہ میں انشاءاللہ نا ادھر سے میں میڈل جیتوں, اور پہلا میرا یہ گول تھا کہ میں پاکستان کا ریکارڈ بریک کروں. تو الحمدللہ میں نے 2016 سے جو میں نے ریکارڈ بریک کیا اور میں نے میڈل جیتا, اور میرا یہ پہلا انٹرنیشنل کمپٹیشن تھا. تو وہاں سے انشاءاللہ مجھے الحمدللہ ہوپ ہوئی کہ میں جو ہے وہ انشاءاللہ بڑی سے بڑی اچیومنٹ کر سکتا ہوں. تو پھر جو الحمدللہ ہم نے گول سیٹ کیا تھا, اگر دیکھا جائے تو اس میں ایتھلیٹک فیڈریشن جنرل کمسائی صاحب ہیں, انہوں نے الحمدللہ بڑا ورک کیا ہے. ان کا میں جتنی بھی تعریف کروں میرے خیال میں کم ہے, کیونکہ 2015 سے لے کر ابھی تک الحمدللہ وہ ورک کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ آگے بھی کرتے رہیں گے. آپ سمجھ لیں کہ ان کا میرے سر پہ ہاتھ ہے. اس کے ساتھ ساتھ اپنا اگر سلمان بٹ صاحب کی تعریف کی جائے تو بہت کم ہے, انہوں نے بڑا ورک کیا. تو اسی طرح میرا الحمدللہ جو گول تھا وہ الحمدللہ میں نے سیٹ کیا, اور 2015 سے لے کر ابھی 2022 چل رہا ہے. تو الحمدللہ میں نیشنل چیمپئن ہوں, اور ابھی 2015 سے 22 تک میرے پاس الحمدللہ انٹرنیشنل 8 میڈلز ہیں,
جس میں الحمدللہ میں نے پاکستان کا 8 دفعہ جو نیشنل ریکارڈ بریک کیا اپنا ہی، اور انٹرنیشنل ریکارڈ جو ہیں وہ میں نے 4 انٹرنیشنل ریکارڈ بریک کیے ہیں۔ ارشد بھائی، جس طرح آپ نے کہا 2015 میں یہ کہانی شروع ہوئی تھی جہاں پہ آپ نے کہا تھا کہ اب میں ایک ایتھلیٹ بنوں گا، 7 سال ہو گئے، اب آج کا دن دیکھیں تو آپ ایک سپر سٹار بن چکے ہیں، اب ہر جگہ مشہور ہے، ہر کوئی آپ کا نام جانتا ہے، ہر کوئی آپ کو پہچان سکتا ہے۔ یہ سوچ کے اب کیسا محسوس ہوتا ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی ساری محنت کا اینڈ میں کو آپ کو رزلٹ ملا ہے، یا کس طرح آپ جی فیل بالکل، کرتے ہیں؟ اگر دیکھا جائے تو میرے پاس اتنے کہتے ہیں کہ لفظ نہیں ہے کہ میں بیان کر سکوں اللہ تعالیٰ کے، میں جتنا بھی شکر کروں اتنا ہی کم ہے، کیونکہ میں نے جو گول سیٹ کیے تھے اور آگے بھی الحمدللہ کیے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ نے اچیو کروائے ہیں۔ تو امید کروں گا کہ نیکسٹ جو انشاءاللہ جو ہم نے گول سیٹ کیے ہیں، جیسے کہ آگے 2023 میں ورلڈ ایتھلیٹک چیمپئن شپ ہے، ایشین گیمز ہے، اور 2024 میں دوبارہ اولمپکس ہو رہی ہے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ ہم نے جو ٹارگٹ رکھا ہے اور ہمارا جو گول ہے، امید ہے کہ میں انشاءاللہ آنے والے وقت میں آپ سب کا میرے ساتھ رہا، جیسے کہ ایتھلیٹک فیڈریشن جنرل کمسائی صاحب ہیں، جنرل ظفر صاحب سیکٹری ہیں، اور سلمان بٹ صاحب ہیں، اسی طرح جیسے کہ نیزا برانڈ ہے، زاہد حسین صاحب ہیں، انہوں نے اسپانسر کیا ہے، تو انشاءاللہ ان کا ساتھ میرے ساتھ رہا تو انشاءاللہ آنے والے وقت میں انشاءاللہ میں جو ہے وہ ورلڈ ریکارڈ کروں گا انشاءاللہ انشاءاللہ۔ ارشد بھائی، ہمارے جو چینل ہے نا، اس پہ خاص کر کے جو نوجوان طبقہ ہے نا، وہ کافی اس کو فالو کرتا ہے، اور سپورٹس کے کافی جو ہیں وہ فین ہیں، تو ان کے لیے، کیونکہ آپ ایک اب اتنے ہمارے لیے ایک فخر پاکستان ہے، آپ کی کیا جو ہے وہ ایڈوائس ہوگی؟ آپ کیا کہنا چاہیں گے ہمارے جو نوجوان آ رہے جی ہیں اوپر؟ بالکل، میرا یوتھ کو یہی پیغام ہے کہ میں ایک چھوٹے سے گاؤں سے میرا تعلق ہے، 115 سے، اور آپ سب کے سامنے کہ میں نے الحمدللہ محنت کی ہے، اور میرے خیال میں ضروری نہیں ہے کہ آپ ایتھلیٹکس میں محنت کریں، اینی وے آپ کسی بھی کام میں آپ محنت کریں تو اس کا اللہ تعالیٰ پھل ضرور دیتا ہے۔ اس میں محنت ہے، دل لگا کے آپ محنت کریں اور آگے بڑھیں، اور میرے خیال میں مثال ہوں آپ سب کے سامنے کہ میں نے الحمدللہ محنت کی ہے، جیسے کہ ٹوکیو اولمپکس کے بعد میں نے حوصلہ نہیں ہارا، اپنے جو ہے حوصلے بلند رکھے کہ میں نے انشاءاللہ جو آنے والے وقت میں کمپٹیشن ہے اس کو اچیو کرنا ہے، تو الحمدللہ میں نے کیا ہے۔ تو آپ یوتھ سے یہی میں پیغام دوں گا کہ وہ محنت کریں، کسی بھی کام میں کریں، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ سپورٹس میں آئیں، اب کسی بھی چیز میں آئیں تو اس میں محنت ہے، دل لگا کے کریں تو اس کا اللہ تعالیٰ پھل جو ہے وہ ضرور دیتا ہے۔ بالکل۔ ارشد بھائی، جس طرح اسماعیل نے بھی کہا، اب فخر پاکستان ہے ہم سب کے لیے، ہم لوگوں کے لیے، اسپیشلی آن دا مائک کے لیے، یہ ایک بہت بہت مطلب یہ ہم کبھی بھی نہیں بھولیں گے ارشد بھائی۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو پھر سے تھینک یو کرنا چاہتا ہوں کہ آپ یہاں تک آئیں، آپ سے بات کر کے اتنا مزہ آیا، یو آر سچ اے نائس ہمبل پولائٹ پرسن۔ آگے کا آپ نے کیا سوچا ہوا ارشد بھائی کہ نیکسٹ اسٹیپ امیڈیٹلی آپ کا کیا ہوگا، یا ابھی جو آپ کو جس طرح ہم نے کہا سپر اسٹارڈم، سب کو ہر کوئی آپ کو جانتا ہے، آپ اس چیز کے ساتھ اب آگے کیا کرنا چاہیں گے؟ آپ آگے میاں چنو کے لیے کیا کرنا چاہیں گے؟ آپ اپنے لوگوں کے لیے کیا کرنا چاہیں گے؟ پاکستانی اسپورٹس کے لیے کیا کرنا چاہیں گے؟ آپ نے آگے سوچا ہوئے فیوچر پلانس کیا ہوں گے؟ جی بالکل، جیسا کہ ابھی جو ہے وہ فیوچر یہی ہے کہ ابھی دیکھا جائے تو الحمدللہ میرا اسپورٹس کا آغاز تو ابھی شروع ہوا ہے، تو میں امید کروں گا کہ اپنے ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہماری جو یوتھ ہے اس کو بھی ٹریننگ کروں، اس کو بھی ٹریننگ دوں، اس کو بھی آگے لے کے آؤں، اور اپنے جو پاکستان کو پوری دنیا میں پروموٹ کروں، اور پوری دنیا میں بتاؤں کہ پاکستان کنٹری بھی ایک ہے جو الحمدللہ بڑی سے بڑی اچیومنٹ کر سکتا ہے۔ تو امید کروں گا کہ آنے والے وقت میں جتنے بھی کمپٹیشن ہیں ان کے لیے بھرپور تیاری کروں اور پوری دنیا میں پاکستان کا نام بلند کروں۔ بالکل۔ ارشد بھائی، ہمارا آخری سیگمنٹ پوڈ کاسٹ کا ہمیشہ گیسٹ کا سیگمنٹ ہوتا ہے۔ اس سیگمنٹ میں آپ جو بھی کہنا چاہیں، جس کو بھی کہنا چاہیں، کوئی پیغام ہو، کسی کو آپ تھینک کرنا چاہیں، کوئی ایسی چیز ہو جو آپ کے ذہن میں بڑی دیر سے بیٹھی ہوئی ہے، جو آپ مطلب بس کہنا چاہتے ہیں، یہ آپ کا سیگمنٹ ہے، کوئی سوال نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں، ہم کچھ نہیں بولیں گے، جتنا آپ ٹائم لینا چاہتے ہیں ارشد بھائی، دا فلور از یورز، کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ جی بالکل، اگر دیکھا جائے تو میں اپنا پاکستانی قوم کا ہی شکریہ ادا کروں گا، الحمدللہ جو میرے لیے اتنی دعا کرتی ہے، اور میرے خیال میں الحمدللہ
بڑے دل سے دعا کرتی ہے. اور میرے خیال میں یہ میں نے پاکستان میں پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ لوگ الحمدللہ اتنی دعائیں انہوں نے کی ہیں اور آگے بھی انشاءاللہ کریں گے. تو دیکھا جائے تو اس میں بڑا ورک رہا ہے جن کا میں شکریہ ادا کروں اتنے کم ہیں. جیسے کہ ایتھلیٹک فیڈریشن ہے، جنرل کمسائی صاحب ہیں، جنرل سیکرٹری ظفر صاحب ہیں، اور میرے کوچ ہیں رشید احمد ساقی صاحب اور فیاض حسین بخاری صاحب ہیں. تو اسی طرح ابھی جنہوں نے الحمدللہ رات دن محنت کی ہے وہ سلمان بٹ صاحب ہیں، ان کا بڑا ورک رہا ہے. تو میرے خیال میں میرے پاس لفظ نہیں ہے میں بیان کر سکوں کہ مجھے جتنی اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے، پاکستانی قوم نے دی ہے، تو میں ان سب کا بے حد مشکور ہوں کہ اتنی مجھے الحمدللہ عزت مل رہی ہے. تو امید کروں گا کہ انشاءاللہ اسی طرح جو ہے نا وہ پاکستان کا پوری دنیا میں جو فلیگ ہے وہ میں لہراتا رہوں. تو جب تک دم میں دم ہے انشاءاللہ میں پاکستان کے لیے کھیلتا رہوں گا. تھینک یو. ارشد بھائی آپ سے بات کر کے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ہوپ ہے. میں ایسا فیل کروں کہ پاکستانی اسپورٹس کہیں نہ کہیں ایک دن انشاءاللہ پہنچ سکتی ہے. اور ونس اگین آئی نو آپ کا بہت بزی اسکیڈول ہے، بھی آپ نے ایک اور انٹرویو بھی دینے جانا ہے. تو thank you so much once again for taking out the time. Thank you so much. Thank you Arshad bhai. Ladies and gentlemen, thank you so much for watching. Please leave a like, share, subscribe, a comment, all of that good stuff. This has been an honor for us. Once again, thank you so much, Arshad bhai. Thank you guys for watching. Please show some love in the comments. Let Arshad bhai know that he is the hero that we have been waiting for Pakistani sports. And from me to you, as I say always at the end of a podcast, keep it tight. Take it easy. We'll see you next time. Thank you so much.